السلام علیکم مائی ٹور فیملی۔ تو لو میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئی اور سچی کہانی لے کر۔ گھمنڈ کا انجام، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی اندیکھی کہانی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، فل واچ کیجیے گا۔ بہت سمے پہلے مصر کی دھرتی پر ایک ظالم بادشاہ راج کرتا تھا۔ اس کا نام تھا فرعون۔ وہ اتنا گھمنڈی تھا کہ خود کو ہی خدا کہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈر سے کانپتے تھے اور کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی دور میں اللہ نے ایک نبی کو چنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بچپن کی ایک انوکھی شروعات۔ موسیٰ علیہ السلام کا جنم ایسے سمے ہوا جب فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو مار دیا جائے۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے ایک صندوق میں رکھ کر ندی میں بہا دیا اور وہی صندوق جا کر رکا فرعون کے محل میں۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے اس بچے کو دیکھا اور کہا، اسے مت مارو، یہ ہمارے لیے خوشی کا کارن بنے گا۔ کون جانتا تھا کہ یہی بچہ ایک دن فرعون کی طاقت کو ختم کر دے گا۔ اللہ کا پیغام۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے انہیں نبوت دی اور حکم دیا، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ کہ وہ ظلم چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے کہا، اگر تم سچ میں اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ ایک بڑا اجگر بن گئی۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا، انہوں نے بھی اپنے جادو سے رسیوں کو سانپ جیسا دکھایا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سب نکلی سانپوں کو نگل لیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی سچائی ہے، اور وہ ترنت سجدے میں گر پڑے۔ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے جل اٹھا اور انہیں سزا دی، لیکن سچائی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اندیکھا موڑ۔ رحمت کی آخری پکار۔ ایک کام سنی جانے والی بات یہ ہے کہ اللہ بار بار فرعون کو موقع دے رہا تھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی مصیبت آتی، پانی کی کمی، ٹڈیاں، خون کا پانی، لیکن فرعون ہر بار تھوڑی دیر کے لیے مان جاتا اور پھر اپنے وعدے توڑ دیتا۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے اللہ کا صبر بہت بڑا ہے، لیکن جب انسان حد پار کر دیتا ہے تو پھر فیصلہ آتا ہے۔ آخری سفر۔ آخر کار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو لے کر رات میں نکل جاؤ۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنی
बड़ी फौज लेकर पीछे भागा। आगे समुंदर, पीछे दुश्मन। लोग डर गए, अब क्या होगा? मूसा डर गए, अब क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह रास्ता बनाएंगे। उन्होंने अपनी लाठी से समुंदर पर मारा और समुंदर 2 हिस्सों में बंट गया। सब लोग सुरक्षित पार हो गए। घमंड का अंत। फिरऔन भी अपनी फौज के साथ उसी रास्ते में घुस गया, लेकिन जैसे ही आखिरी इंसान पार हुआ, पानी वापस आ गया। फिरौन डूबने लगा। उस वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, जब हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू दूसरों के लिए निशानी बने, सीख मिले। यह कहानी हमें सिखाती है, घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, सच्चाई हमेशा जीतती है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं। और सबसे बड़ी बात, तौबा माफ़ी समय रहते करनी चाहिए। वीडियो आप सब लोग को कैसी लगी? हमारी स्टोरी आप सब लोग को कैसी लगती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। लाइक करें, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे कल इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।